ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال الله تعالى في موضع آخر: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے. محترم حضرات، موضع سکھرام پور کے باوقار سامعین و سامعات، الحمدللہ آج آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا پروگرام رچایا، جس میں ایک ایسی دعوت و تبلیغ کا اور ایک ایسا معیار بنایا جس میں علاقے کے نامور علماء کرام آپ کے بیچ آئے اور اپنی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ کر کے آپ کے دلوں کو تازہ کیا. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت پارہ نمبر 3 کی پڑھی ہے، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے آیت نمبر 123 سورہ بقرہ کی پڑھی ہے. تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے 25واں پارہ سورہ شورى کی 7 نمبر کی آیت پڑھی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر ہم تمام انسانوں کو آگاہ کیا، بتایا کہ اے انسان، تجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر باد کہنا ہی پڑے گا. اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم دوبارہ اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور ہر ایک شخص کے کیے کا برابر بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ذرہ برابر رو رعایت نہیں کی جائے گی. کی دوسری صورت میں کہا، سورہ زلزال پارہ نمبر 30، اللہ نے بیان فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر انسان رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا تو رائی کے دانے کے برابر برائی کی سزا ملے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر اچھائی کیا ہوگا تو رائی کے دانے کے برابر اچھائی کا صلہ ملے گا. یہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا. اور ایک جگہ کہا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں، یہ سارے رشتے وہاں ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. کیوں؟ قرآن نے کہا
वउम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। जानते हो वो घड़ी कब है? मरने के बाद दोबारा आने वाली चीज। तो उसके लिए हमारी और आपकी कोई कोशिश नहीं, जिसे कहा जाता है फिक्र आखिरत। आखिरत की फिक्र करना, दुनिया को छोड़ने के बाद वहां आखिरत में क्या मामलात होने वाले हैं, क्या नौइयत होने वाली है, क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या हमारे मामलात अच्छे निकलेंगे या बुरे जाएंगे, ये कोई शख्स नहीं जानता। इल्ला ये कि अपने आमाल की वजह से इंसान ये कह सकता है कि मैं अल्लाह का मुहिद हूं, अल्लाह का पुजारी, अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, नबी के पैरों पर चलने वाला, नबी के नक्शे कदम पर अमल करने वाला। लेकिन ये हम और आप दुनिया के अंदर जुबानी तौर पर कहते। अगर हमारा और आपका यकीन और एतमाद, हम और आप ये जान लें कि इस दुनिया के जाने के बाद फौरन हमें अपनी जिंदगी के पाई पाई का हिसाब देना, एक एक जर्रे का हिसाब देना, एक एक घड़ी का हिसाब देना, एक एक लम्हे का हिसाब देना, तो बाप, बेटा, भाई, बहन, माँ, शौहर, बीवी, सभी लोग दुनिया के तमाम इखराजात से अपने आप को एक अलग दायरे में रखेंगे। जाहिर सी बात है, बाप बेनमाजी नहीं निकलेगा, बेटा बेनमाजी नहीं निकलेगा, सास बेनमाजी नहीं होगी, बहू बेनमाजी नहीं होगी, बेटी बेनमाजी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है, जहां हर बच्चा जानता है कि नमाज का सिला अल्लाह ताला आखिरत के अंदर देगा, और आखिरत के अंदर वो सिला क्या मिलने वाला है? उसका सिला जन्नत है, जन्नत है। वो कैसे? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलात। क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाने वाला है वो नमाज के मुतालिक। ये आवाज ज्यादा खींच रहा है, अम्मा ही सही नहीं, आवाज ज्यादा खींच रहा। तो इसलिए हर शख्स को ये बात जाननी जरूरी है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल तक अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के डर से, जबकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, लेकिन आपकी नमाज होती है, आप दुआ क्या करते हैं पढ़ा लिखा शख्स जानता है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांगी जा रही है, कहा जा रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ये कौन कह रहे हैं? आकाए नामदार सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे कब्र के कीड़ों और मकोड़ों से बचा ले, ऐ अल्लाह कब्र के तमाम मराहिल से हम तमाम इंसानों को, हमारी तमाम ज़ुर्रियत को, हमारे तमाम मानने वालों को ऐ अल्लाह तू बचा ले। किसके लिए? नमाजी के लिए। किसके लिए? परहेजगार के लिए। किसके लिए? अल्लाह वाले के लिए। क्यों? खौफ है अल्लाह का, खौफ है कब्र का, खौफ है मरने का, खौफ है जवाबदेही का, खौफ है अपने किए पर पछतावा करने का। इसलिए अगर इंसान अपनी जिंदगी में इस बात पर तहैया कर ले, सोच ले कि हमें मरना है, मरने के बाद हिसाबो किताब देना है, हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे का मुहासबा करना है, तो यकीनन ना वो बेईमान हो सकता है, ना झूठ बोल सकता है, ना नमाज छोड़ सकता है, ना दूसरे के खेत खलिहान पर कब्जा कर सकता है, ना किसी की ज़मीन पर बेजा तसर्रुफ हासिल कर सकता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है। आप देखिए दुनिया की मिसाल, आप दुनिया के अंदर मामूली हवालात, जिसे आप अपनी ज़ुबान में थाना कहते हैं, चौकी कहते हैं, आप इतना डरते हैं कोई कंप्लेन, एक मामूली कंप्लेन पहुंच जाए और एक हल्के का एक हवलदार आ जाए, आपको तलब कर ले, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है।
اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں جانے کے بعد سخت سست سننا پڑے، گالیاں سننی پڑے، لاٹھیاں پڑ جائیں، برا بھلا سننا پڑے۔ ایک دنیا کا جیل خانہ ہے جس سے آپ کا دل تھرا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وہ قید خانہ جس کا نام قبر ہے، وہاں تنہا بیٹھنا ہے، تنہا جواب دینا ہے، تنہا زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ کیا کرو گے؟ بیٹا، بیٹی، بھائی، بہو، ساس، سارے رشتے دنیا کے اندر ختم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو آپس ہو جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز اس کا مال، مر گیا، مال نے ساتھ چھوڑ دیا، مکان نے ساتھ چھوڑا، گاڑی نے چھوڑا، تجارت نے چھوڑا، کھیتی نے چھوڑا، کاروبار نے چھوڑا۔ نہلانے کے بعد آپ کا مال آپ کے دروازے پر۔ آپ دوسری چیز کون سی جانے والی ہے؟ آپ کے اعزاء و اقارب، رشتے دار، بھائی، پٹیدار، پڑوسی، وہ آپ کے ساتھ گئے۔ کہاں تک گئے؟ آپ کے قبر تک گئے، قبرستان تک گئے، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی، آپ کو قبر کے اندر اتارا اور وہاں سے وہ بھی رشتہ توڑ کر کے چلے آئے، چھوڑ دیا ساتھ۔ دو چیزیں انسان کی چھوٹ جاتی ہیں، ایک تو مال اور دوسرا رشتے دار، خاندان، کنبہ، بڑا پورا پٹیداری کا معاملہ سب دنیا کے اندر ختم۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اعمال، اس کی نیکی، اس کے کارنامے، کتنے مرتبہ نماز پڑھی، کتنے مرتبہ بھکاری کو بھیک دیا، کتنے مرتبہ غریبوں میں کپڑا بانٹا، کتنے مرتبہ مہمانوں کی عزت کی، کتنے مرتبہ راہگیر کو راستہ بتایا، کتنے مرتبہ راستے سے روڑا ہٹایا، کتنے مرتبہ راستے میں کانٹا بچھایا۔ یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں جاتے ہیں۔ اور قبر میں جب جاتے ہیں تو یہ اعمال آپ کو آپ کی اچھائی اور برائی کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے جانثار صحابہ، ساتھی، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف کھایا، اتنے ڈرے، اتنی دہشت کھائی، لیکن جب قبر کی باری آئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرنے لگے، گزر رہے ہیں، رونے لگے، اور اس طریقے سے روئے جیسے بچہ بلک بلک کر کے روتا ہے۔ آپ کے ساتھی نے کہا، اے حضرت عثمان غنی کیوں رو رہے ہو؟ کہا، ہے میرے ساتھی، میں قبر سے گزر رہا تھا اور میرے دل کی